ہماری جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ ان کے ہاں صحیح اور غلط کا جو معیار ہے وہ کیا ہے کہ جو میرے لیڈر کا بیان ہے وہ صحیح ہے, جو اپوزیشن لیڈر کا بیان ہے وہ کیا ہے, غلط. پی ٹی آئی والا مولانا فضل الرحمان کو گالیاں دے گا اور جمعیت والے پی ٹی آئی کے ہر اچھے کام کو بھی بولو نا بھائی, اب بلوایا ہے تو پھر سنو نا. سیاسی باتیں میں کرتا نہیں ممبر پہ بیٹھ کے, میری عادت نہیں ہے, لیکن ہو یہ میں صوبہ سرحد گیا تو میں نے پی ٹی آئی کے بعض بہت اچھے کام دیکھے وہاں پہ. پی ٹی آئی کے بعض بہت اچھے کام دیکھے میں نے وہاں پہ, لیکن میں نے دیکھا کہ جو اپوزیشن میں تھے, چاہے وہ جمعیت کے ہوں یا جماعت اسلامی کے ہوں یا مسلم لیگ نون کے ہوں, کوئی بھی تھے, وہ ان اچھے کاموں کو کہتے ہیں ابے یہ سب ڈرامے بازی ہے, ابے یہ سب ڈرامے بازی. اسی طرح جمعیت والوں نے بھی بعض اچھے کام کیے. مولانا فضل الرحمان پر الزام ہے کہ وہ ڈیزل چوری کرتے تھے, اس الزام کا وہ کئی بار جواب دے چکے ہیں, مگر پی ٹی آئی والے اس جواب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان جو مرضی ہوں چور نہیں ہیں, یہ میں بتا دوں آپ کو, ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. آپ ان کو جو مرضی کہیں, ان کی پالیسیوں کو آپ غلط کہہ سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمبلی میں جب یہ قانون بننا تھا تو وہ سو رہے تھے, سب الزام لگائے جا سکتے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان کو جو علماء ذاتی طور پر جانتے ہیں, ان کے قریب رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ, وہ کہتے ہیں یہ آدمی چور, بولو نا بھائی, نہیں آپ نہ دیں ووٹ ان کو, چور نہیں. اسی طرح عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا میں سمجھتا ہوں یہ بھی غلط ہے, یہ بہت بڑی گالی ہے کسی کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا. تو ہماری جو سیاست چل رہی ہے وہ ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچنے پر چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان کا بھی بہت بڑا کردار ہے ملک میں اسلام کی بقا کے لیے, مدارس کی بقا کے لیے, اس کردار کو ماننا چاہیے. اور اگر پی ٹی آئی نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو اس اچھے کام کو بھی بہرحال آپ جاؤ صوبہ سرحد میں تو ایف آئی آر کٹانا کتنا آسان ہو گیا ہے, اب اسکولوں کا سسٹم بہت اچھا ہو گیا صوبہ سرحد میں. لیکن جو اپوزیشن میں ہے وہ کہے گا نہیں یہ سب کیا ہے, سیاست ہے. تو بھائی جو اچھا کام ہے اس کو تو, ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ پھر مختلف سیاسی تنظیموں میں آپ یہ فیصلہ کرو گے کہ بھائی کون ہمارے ملک کے لیے زیادہ خیر خواہ ہے, اور کام تو سارے سب نے کچھ نہ کچھ اچھے بھی کیے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ گندے بھی کیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. دودھ سے دھلے ہوئے ایک صاحب وہاں صوبہ سرحد میں بیٹھے, مجھے کہنے لگا وہ اس نے, وہ چھوڑے میں نام نہیں لیتا تنظیموں کا, وہ اس نے یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا اس نے جب یہ کیا ہوا ہے تو جس تنظیم میں تم جا رہے ہو اس نے اس سے بڑے بڑے جرائم نہیں کیے ہوئے, اس نے بھی تو اس سے بڑے بڑے کام کیے ہوئے. تو اپنا جو ہے نا, اپنی ہر برائی, وہ میں ساس بہو کا نہیں سناتا, دوبارہ سنا دوں. ساس بہو کی مثالیں ایسی ہر جگہ فٹ آتی ہیں. پی ٹی آئی پہ جمعیت پہ بھی فٹ آئیں گی, مسلم لیگ نون پہ بھی فٹ آئیں گی, پیپلز پارٹی پہ بھی فٹ آئیں گی. ساس بہو کا قصہ ہے نا کہ ایک ساس نے اپنی بہو, اپنی جو ہے نا, وہ کسی پڑوسن نے ساس سے پوچھا کہ بہن تمہارے جو یہ داماد ہے یہ کیسا ہے, تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے تو تمہیں داماد کیسا ملا. تو اس نے جواب میں کہا کہ بہن کیا بتاؤں, اتنا اچھا داماد کہ میری بیٹی 12 بجے تک سوتی ہے, الحمدللہ اس کو کچھ بھی نہیں کہتا, اپنی مرضی سے میری بیٹی اٹھتی ہے, اپنی مرضی سے سوتی ہے, اتنا اچھا داماد ہے. اچھا بہن تمہیں بہو کیسی ملی, کہ کمبخت 12 بجے تک سوتی پڑی رہتی ہے. یہ چل رہا ہے ہماری سیاسی جماعتوں میں, اور ہمارے مسلکوں میں بھی یہی چل رہا ہے. میں اگر وائٹ چینل کا ہوں تو گرین والے کا ہر کام مجھے کیا لگے گا, برا لگے گا, اور اگر میں گرین میں ہوں تو مجھے وائٹ والے کا ہر کام کیا لگے گا. ان کو بھی چاہیے کہ بھائی ختم نبوت پہ جو علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں ان کو سلام کرو. لندن میں جاؤ, سہیل بابا صاحب سے ملو, ان کی اور ان کے والد صاحب نے لندن میں ختم نبوت کے عقیدے کو زندہ رکھا ہوا ہے, ورنہ قادیانیوں سے یورپ کے بہت سارے ممالک میں مسلمان سارے ہی قادیانی ہو جاتے ہیں. اتنی زبردست محنت کر رہے ہیں, جب گورنمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہو, قادیانیوں کا حکومت ساتھ دے رہی ہو, ایسے موقع پہ قادیانیوں کی مخالفت کرنا اور اس کے لیے کام کرنا یہ کوئی کم محنت ہے کیا؟ دنیا بھر میں جہاں جا کے دیکھو آپ کو ملیں گے. مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہماری ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی, وہ کارگزاریاں سناتے تھے. پورے ملک قادیانی ہو چکے تھے, پورے شہر قادیانی ہو چکے تھے. مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ جایا کرتے تھے اور ختم نبوت کے دیگر علماء ان کی قیادت میں جاتے تھے, پوری آبادیوں کو مسلمان کر کے آتے تھے. وہ
ورنہ کئی ریاستیں قادیانی ہو چکی ہوتی اگر ہمارے اکابر کی محنت نہ ہوتی. تو گرین والوں کو چاہیے کہ اس محنت کو بھی کیا کریں, سلام کریں. بھائی آپ لوگ دیوبندی ہو, جو مرضی ہو, ٹھیک ہے, آپ ہمیں پہ جو الزام لگائیں, لیکن آپ کی ختم نبوت کے لیے قربانیوں کو سلام. اور اگر وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں, جیسے کہ آج کل مار کھا رہے ہیں بیچارے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں بھائی, سلام کریں.